السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج انوار شریعت کے پہلے سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر اس کتاب میں پہلا سبق ہے اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں کیا سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس تمام دنیا کا زمین آسمان چاند سورج پیڑ پودے ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ بنانے والا، ہمیں بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہی کی جائے گی، تو عبادت کے لائق وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہے، کتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کسی اور کے سامنے ہمیں سر بسجود ہونے کی یعنی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، ہمیں جو روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ امیری غریبی عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، یعنی اگر کوئی امیر ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا ہے، اور اگر کوئی غریب بھی ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو اس حال میں رکھا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا ہے، پوری دنیا مل کر کے اس کو غریب بنانا چاہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی غریب ہے اور پوری دنیا مل کر کے یہ چاہے کہ اسے امیر بنا دیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے عزت اور ذلت، یعنی اگر کسی انسان کی عزت ہے تو عزت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اگر کسی کی عزت نہیں ہے تو وہ بھی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی عزت والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے، اور آدمی چاہے کہ اس کی عزت کو ہم کم کر دیں، نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اس لیے کہا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں ہر ایک کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ چاہے اب سردی کے اندر برسات آئے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی برسات کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اگر سردی میں بھی برسات ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہے۔ اگر کوئی دنیا میں آتا ہے اور جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار جوانی میں انتقال کر گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کا ہر ایک کام کیا ہے، حکمت ہوتا ہے۔ اب بندوں کے سمجھ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری نہیں آتی ہیں۔ وہ ہر کمال اور خوبی والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کمال اور خوبی ہے۔ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ جھوٹ بولتا ہے۔ دغا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ خیانت مطلب جیسے امانت ہوتا ہے، کسی کے پاس ہم امانت رکھیں تو مطلب نا اپنا سامان کسی کے پاس رکھے کہ بھی ہمارے اس سامان کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، تو گویا کہ وہ اس کے پاس امانت ہے۔ تو اگر کوئی نیک بندہ ہوگا تو وہ اس کے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت جیسے عیب سے بھی پاک ہے۔ ظلم یعنی کسی پر بلا وجہ زیادتی کرنا، پریشان کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی
پاک ہے۔ جیسے بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہے جوش جوش میں اگر کہیں انتقال ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہی ظلم کیا، ہمارے اوپر ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ جہل وغیرہ، جہل مطلب جہالت، تو ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عیب مانے یعنی خرابی مانے کہ اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بولتا ہے یا اللہ تعالیٰ تو دھوکہ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ظلم کرتا ہے، تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھاؤ کہنا جائز ہے؟ بوڑھاؤ کا مطلب یہ ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو کیا پتہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، تو بوڑھاؤ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بوڑھاؤ کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بوڑھاؤ کہتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ پھر سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے، تو ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں بتا رہے ہیں۔ تو اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، تو ایسا بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اس طرح کہتے ہیں اوپر اللہ ہے، یعنی اوپر جو فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور نیچے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پنچ ہیں، تو ایسا کہنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں۔ مسلمانوں کو ان تمام جملوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں کبھی بھی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔